علی رسول الکریم اما بعد، خدا کے نام کے بعد جس کی ترتیب ہوتی ہے، فلک سے بھی درود و پاک کی ترتیب ہوتی ہے۔ اکیلا ابن آدم کی بستی کا وہ ایک پارس، اکیلا ابن آدم کی بستی کا وہ ایک پارس، جہالت جس کے در کو چوم کر تہذیب ہوتی ہے۔ میں اپنے موضوع سخن کا آغاز سرور کونین، ساقی کوثر، شاف محشر، تاجدار مدینہ، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، عرب کے شہزادے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس و مطہر و منور نامے سے کرتا ہوں، کیونکہ خود رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، اے میرے لاڈلے پیغمبر، میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ زمین کے جس خطے پر، آسمان کے جس کونے پر، ہوا کے جس جھونکے پر، درخت کے جس پتے پر، پانی کے جس قطرے پر، جس انسان کے دل و دماغ اور زبان پر تیرا ذکر ہوگا، میں اس پر اپنی رحمت کی بارش برساؤں گا۔ بلکہ میں بھی کہتا ہوں کہ 7 زمینوں کو جمع کر دیا جائے، 7 آسمانوں کو جمع کر دیا جائے، ہوا فضا خلا، نباتات و جمادات، چرند پرند، انسان حیوان، نوری ناری، چاند ستارے، سورج سیارے، شمس و قمر، حجر و شجر اور پوری دھرتی کی 18,000 مخلوقات کو جمع کر کے عدل کے پڑھنے میں رکھ دیا جائے، اور دوسرے پڑھنے میں عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے، تو کملی والے کے سامنے ساری کائنات ہیچ ہو جائے گی کہ تخلیق دو عالم کا آغاز محمد ہے، کہ تخلیق دو عالم کا آغاز محمد ہے، نبیوں میں رسولوں میں ممتاز محمد ہے۔ جب میرا محبوب آمنہ کی گود اتھر میں آیا تو آمنہ سوچ و فکر گہرے سمندر میں ڈوب جاتی ہے اور آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور بار بار یہ خیال ستاتا ہے کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اسے دیکھ کر خوش ہوتے، کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس کے رخساروں کو چومتے، کاش آج عبداللہ ہوتے تو اپنے بیٹے کے لیے پھول اور کلیاں لاتے، کاش آج عبداللہ ہوتے تو اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کعبے کا طواف کرتے۔ پھر رب کائنات کی رحمت کو جوش آتا ہے اور میرا رب فرماتا ہے، اے آمنہ تو اپنے اکلوتے بیٹے کے مستقبل کے بارے میں کیوں فکر مند ہوتی ہے؟ اگر اس کا باپ نہیں جو اسے دیکھ کر خوش ہو تو کیا ہوا؟ میں اس کا رب ہوں جو اسے دیکھ کر خوش ہوں گا۔ اگر اس کے رخساروں کو چومنے والا کوئی نہیں تو کیا ہوا؟ میں اس کے رخساروں کا ذکر قرآن مجید میں کر دوں گا۔ آمنہ تو فکر نہ کر، میں تیرے بیٹے کے لیے چاند ستاروں کو کھلونا بنا دوں گا، تیرے بیٹے کو درختوں سے سلامی دلوا دوں گا، تیرے بیٹے کو پتھروں سے ہم کلام کروا دوں گا، تیرے بیٹے کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کروا دوں گا۔ اگر تیرے بیٹے کا سیر کو دل کرے گا تو عرش بری کو سیرگاہ بنا دوں گا، سوار ہونا چاہے گا تو صدیق اکبر کے کندھے پر بٹھا دوں گا، اگر تیرا بیٹا امامت چاہے گا تو تمام انبیاء کا امام بنا دوں گا، اگر یہ بیٹا تیرا ہے تو محبوب میرا ہے، نور نظر تیرا ہے تو صاحب کوثر میرا ہے، تو اس پہ جان قربان کرے گی، میں اس پہ قرآن نازل کروں گا، اگر تو اس کو اپنا نصیب کہے گی میں اسے اپنا حبیب کہوں گا، اگر تو اسے خوبصورت کہے گی میں اسے وہ زعا کہوں گا، اگر تو اسے حسین زلف والا کہے گی میں اسے وہ لیلی سا سجا کہوں گا، اگر تو اس کے لیے خوشبو تلاش کرے گی میں خوشبو کو اس کے پسینے میں رکھ دوں گا، یہ اس کے پاکیزہ مطہر و منور جسم کی خوشبو ہوگی، یہ اس کی نبوت کی خوشبو ہوگی، اس کے چرچے مشرق مغرب میں ہوں گے، شمال و جنوب میں ہوں گے، میرے محبوب جدھر سے گزرے گا راستے خود بتائیں گے کہ محمد مصطفیٰ ادھر سے گزرے ہیں۔ بقول شاعر کہ پتھر کو یوں تراشا تو نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا تو نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا، اور پھر دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر میرے خدا نے مصطفیٰ کا پسینہ بنا دیا۔ میرے دوستو، میں آپ کے سامنے سے نبی کے کس پہلو کو بیان کروں؟
کہ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو صحابہ کرام بیان کر کے، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو اتقیاء بیان کر کے، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو اولیاء بیان کر کے، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو صدیق، عمر، عثمان، علی بیان کر کے، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو حور جنت نے بیان کرتی ہیں، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ انگلی اٹھائیں اور چاند دو ٹکڑے ہو جائے، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو شیخ الہند بیان کر کے، شیخ الہند جنت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میں دل کا طواف کرتا ہوں جنت، میں دل کا طواف کرتا ہوں جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس سے کرنا چاہوں گا کہ تھامی ہے آسمان جھک کر تیری رکاب، تھامی ہے آسمان جھک کر تیری رکاب، نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارے کا لقب، نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارے کا لقب، شایع ہے تجھ پہ سرور کونین کا خطاب، وما علینا الا البلاغ۔